فرض حلال روزی حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حلال روزی کے اوپر انشاءاللہ کچھ روایات پیش کروں گا کہ آج کل کے جو دور میں، آج کل کے زمانے میں یعنی ان کو شاید علم نہیں ہے یا علم ہونے کے باوجود اس طرح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تنبیہ جو کی گئی، جو وعیدیں بیان کی گئی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے شروع کرتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ نیت کی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا اور اللہ پاک کے فرامین کے اوپر عمل کروں گا، کہ حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا اور بے جا جو فضول چیزیں ہیں ان سے دور رہوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ درود پاک کی فضیلت کے اوپر ایک روایت پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں حلال روزی کے اوپر انشاءاللہ کچھ روایات پیش کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ بہقی مشکات شریف کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد جو ہے وہ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض جو ہیں یعنی شریعت کے فرائض جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی ہیں فرائض، ان کے بعد جو ہے فرض حلال روزی حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو غذا حرام دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدن حرام رزق سے پلا بڑا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ رزق کمانے والا یہ گمان یہ نہیں سوچے گا، یہ نہیں دیکھے گا، یا جس کو وہ لے کے دے رہا ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے 2059۔ نمبر 1، چکی والے گیہوں وغیرہ پیسنے کے بعد فی کلو 30-40 گرام آٹا جرتی کہہ کر نکال لیتے ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے اس لیے کہ اتنی مقدار میں آٹا نہیں جلتا۔ ثبوت یہ ہے کہ چکی والے کے پاس 5 کلو آٹا روزانہ فاضل بچ جاتا ہے، اور اگر چکی والے کچھ پیسا اور اپنے پیسے ہوئے میں سے کچھ آٹا اجرت ٹھہرا دیں تو یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ صفحہ 141 میں ہے اجارہ پر کام کرایا اور یہ قرار پایا کہ اسی میں سے اتنا تم اجرت لے لینا، یہ اجارہ فاسد ہے۔ مثلا کپڑا بننے کے لیے سوت دیا اور کہہ دیا کہ آدھا کپڑا اجرت میں لے لینا یا غلہ اٹھا کر لاؤ،
اس میں سے 2 سیر مزدوری لے لینا، یا چکی چلانے کے لیے بیل لیا، اور جو آٹا پیسا جائے گا اس میں سے اتنا اجرت میں ڈال دیا جائے گا، یہ یا کھیت کٹوایا اور اسی میں سے اجرت دینا طے کیا، یہ سب صورتیں ناجائز ہیں۔ ہاں پیسہ اور اگر گیہوں یا باجرہ وغیرہ اجرت مقرر کی تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اجرت میں دینا ہے اس کو پہلے ہی سے علیحدہ کر دے کہ یہ تمہاری اجرت ہے۔ مثلا سود کو 2 حصے کر کے ایک حصے کی نسبت کہا کہ اس کا کپڑا بن دو، اور دوسرا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، یا غلہ اٹھانے والے کو اسی غلے میں سے نکال کر دے دیا کہ یہ تیری مزدوری ہے اور یہ غلہ فلاں جگہ پہنچا دے، جیسا کہ باڑ والے پہلے ہی اپنی بنائی نکال کر باقی کو بونتے ہیں۔ بعض لوگ اسی طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگھا یا ہر روز 4 سیر دہان مزدوری دیں گے، مگر یہ نہیں ٹھہراتے کہ ہم تمہارے کام کیے ہوئے میں سے دیں گے، ہوا اسی کام کیے ہوئے میں سے دیں، کوئی حرج نہیں۔ کپڑا سلنے کے لیے دیا تو درزی نے اس میں سے کاٹ لیا، روئی کاتنے کے لیے دی تو کاتنے والے نے روئی نکال لی، کپڑا بننے کے لیے دیا تو بننے والے نے سوت نکال لیا، اور برنے کے لیے دیا تو برنے والے نے سوت نکال دیا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ افسوس کہ یہ باتیں اعلانیہ کھلے طور پر مسلمانوں میں اسی طرح رائج ہو گئی ہیں کہ اب لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، بلکہ عوام تو عوام، بعض حواس بھی اسی طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو مسائل تھے وہ علماء نے بیان فرمائے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی درزی کو کپڑے دیے جائیں، یا ویسے ہی کسی کو یہ کہہ دیا کہ یہ بھائی ہمارا سامان ہے اس جگہ پر پہنچا دو، فلاں مثال کے طور پر گندم یا منجی یا کچھ اس طرح کا گاؤں وغیرہ میں جو ہوتی ہیں فصلیں، باجرہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے کام کروایا اور پہلے اجرت طے نہیں کی، اس نے بھی یہی سمجھا کہ اس میں سے مجھے دے گا، اور دینے والے نے بھی یہی ارادہ کیا کہ میں اسی میں سے دوں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں جو اجرت ہے وہ پہلے طے کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے ایک گندم اٹھانی ہے آپ کی، ادھر رکھانی ہے آپ نے اس سے، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ ہماری جو مزدوری ہے ہم پہلے فکس کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر 1000 جو ہے میں تم کو دوں گا، تو وہ جو ہے ابھی وہ طے ہوگی، مزدوری پیسے کے بدلے طے ہوگی۔ تو اگر اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو 500 ہے، باقی 500 تو نہیں ہے، ابھی فی الحال نہیں ہے، تو اس نے 500 کی گندم اسے دے دی، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اجرت جو تھی وہ پہلے ہی یعنی طے ہو چکی تھی۔ تو اگر کسی نے ایسے ہی کسی کو گندم میں جیسے چکی میں پیسنے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی اگر 50 kg ہے تو اس میں وہ 2 یا 3 کلو نکال لیتے ہیں مزدوری اپنی، تو یہ بھی شکل جائز نہیں ہے۔ جو اجرت ہے وہ پہلے طے کر لی جائے۔ مثال کے طور پر اگر 50 kg کے اوپر کتنا جاتا ہے، 100 روپیہ جاتا ہے، تو وہ اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ 100 میں تم کو نقدی دوں گا، یا وہ پہلے ہی گندم جو ہے وہ سائڈ پہ کر لے کہ یہ تمہاری اجرت ہے، تو اس طرح جائز ہے۔ اور 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ 2 اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ 3 بات، بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں، لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت
مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی صلاۃ سے اس کی خاص رحمت اور مخلوق کی صلاۃ سے خصوصی دعائے رحمت مراد ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 243 جیسا کہ یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ضد کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے میں نے سنا مفتی دعوت اسلامی ان سے سنا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جو مرغی ہے، خاص کر جو فروزن مرغی جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے، یعنی وہ امپورٹ کی جاتی ہے، تو تصدیق یہ ہے کہ اگر تو وہ مرغی جو ہے وہ ہاتھ سے ذبح کی گئی، یعنی تکبیر پڑھ کے وہ ہاتھ سے ذبح کی گئی تو وہ حلال ہے۔ تو اگر جیسے خیر مجھے اس کا تو پتہ نہیں تھا، پتہ ابھی چلا کہ کچھ شاک وغیرہ بجلی کے جھٹکے لگا کے بھی مرغی کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات بلیڈ ہوتے ہیں مشین کے اوپر، جیسے ہزار مرغی 2,000 جتنا بڑے بڑے وہ کارخانے ہوتے ہیں، وہ اس طرح مرغی کو جو ہے اس کا گلا کاٹنے کے لیے بلیڈ لگائے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ بھی شکل جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی وہ اس کٹا ہوا گردن والا مرغا جو ہے کٹ تو وہ گیا لیکن وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ کاٹنا جو ہے ہاتھ کے بغیر حلال نہیں ہوتا، ذبح جو ہے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ باقی اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔